تو اس سے آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس میں کوئی کیا مسائل پہ؟ بہت مسائل ہوئے ہیں. بہت پینفل کنڈیشن ہے, بہت درد ہوتا ہے کمر میں, پیٹ میں, ہر جگہ درد ہوتا ہے, روز درد ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے فل ٹائم کام نہیں کر سکتے. میں نے اپنے پوسٹر پہ لکھا ہے اینڈومیٹریوسس از اے ڈسیبلٹی, کیونکہ ان مائی اوپینین اٹ از اے ڈسیبلٹی. اٹ از اے ڈسیبلٹی, اور اس سے جو پین ہوتی ہے خاتون کو وہ انبیئریبل ہوتی ہے. اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کام کے حوالے سے, وہ پریشر وہ ہینڈل نہیں کر سکتی, اس کی اپنی حالت خراب ہوتی ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اینڈومیٹریوسس اگر کسی خاتون کو ہے تو اس کا خیال کریں, اس کو پیمپر کریں, اس کا ساتھ دیں اس چیز میں, کیونکہ یہ جلدی جان بھی نہیں چھوڑتی. عام MBBS ڈاکٹر یا عام عطائی ڈاکٹر کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں مہر ذیشان, آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عورت مارچ پہ گیا تھا, وہاں پہ بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھیں. ان میں سے ایک خاتون نے ایک بینر اٹھایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اینڈومیٹریوسس از اے ڈسیبلٹی. اینڈومیٹریوسس بہت پینفل چیز ہوتی ہے, یہ خواتین میں بہت کامن ہے, مگر ہماری خواتین کو اس کا نالج بالکل نہیں ہے, بہت کم خواتین کو اس کا نالج ہے. تو میں ڈاکٹر سمینہ حق صاحبہ کے پاس آیا ہوں تاکہ وہ یہ اویئرنیس دیں خواتین کو, آج یہ بتائیں کہ یہ اینڈومیٹریوسس ہے کیا, اس سے کیا کیا پرابلم ہوتی ہے, اور یہ واقعی ہی ڈسیبلٹی ہے. اینڈومیٹریوسس ایک ڈیزیز ہے عورتوں کی, اور کہنے کو تو یہ کینسر نہیں ہے, جان کا خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ اتنی ڈسیبلنگ ڈیزیز ہے کہ عورت اپنے نارمل روٹین کے کام کرنے سے قاصر ہوتی ہے. کئی دفعہ اتنی سیویئر پین ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی. پیلوک پین اتنی زیادہ ہے, اتنی وہ اکٹھا ہو کے ایک پیلوس پتھر کی طرح ہو سکتا ہے 4th سٹیج میں. اور یہ کہ لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے, کیونکہ یہ کینسر نہیں ہے, اس سے بخار نہیں ہوتا, صرف شدید پین ہوگی. اور ازدواجی تعلقات میں بھی پرابلم ہوتی ہے, کام روٹین کے جو دن کے کام ہیں وہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اتنی سیویئر پین ہوتی ہے کہ رات کو پیشنٹ سو نہیں سکتی. تو ڈاکٹر صاحبہ, وہ جو خاتون نے بینر اٹھایا ہوا تھا, ہماری اسکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں ابھی, تو وہ اپنی طرف سے تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ میری نظر میں تو ڈسیبلٹی ہے, تو اس کو ڈسیبلٹی کا درجہ دینا چاہیے. تو کیا اس میں اتنی پین ہوتی ہے کہ انسان ڈسیبل ہو جاتا ہے؟ بیٹا, اس ڈیزیز کی سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3 اینڈ سٹیج 4. اب بہت سے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز کیا ہے. اینڈومیٹریوسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں یوٹرس کی اندر کی جو لائننگ ہے وہ باہر سپل ہو کے باہر گرو, جیسے آپ گھاس لگا دیں کہیں پہ اور وہ فرٹائل لینڈ میں وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح اینڈومیٹریوسس ٹیوب سے باہر پیٹ میں گرتی ہے, اووری پہ گرتی ہے, وہاں گرو کرتی ہے, وہاں مینسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے, پیٹ کے اندر مینسٹرل بلڈ گر رہا ہوتا ہے, اور شدید فائبروسس باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے. پہلے تو سیویئر انفلیمیشن ہوتی ہے اور پھر شدید فائبروسس ہو کے فرٹیلیٹی پرابلمس ہو جاتے ہیں. پریگننسی تو دور کی بات, اس کی اوولیشن ختم ہو جاتی ہے. اووری جو ہے اس میں بڑی بڑی چاکلیٹ مٹیریل, لیکوڈ چاکلیٹ مٹیریل اس میں اکٹھا ہو جاتا ہے. یوٹرس کے مسل کے اندر چھوٹے چھوٹے لیکس آف لیکوڈ چاکلیٹ مٹیریل آ جاتے ہیں. مینسٹریشن اتنی پینفل ہوتی ہے کہ وہ کئی دن بستر سے نہیں اٹھ سکتی. تو یس, دس از اے ڈسیبلنگ ڈیزیز. تو ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری خواتین کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا, جیسے ہمارے گاؤں دیہات ہو گئے, یا جو ہمارا ایسا طبقہ ہے جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جس کو میڈیکل کا اتنا نالج نہیں ہے. کیونکہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ نہ تو یہ کینسر ہے, نہ کوئی اس سے بخار ہوتا ہے, مگر اس سے پین اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو پھر جو خواتین بیچاری اپنے گھروں میں اس طرح اس پین سے جونج رہی ہوتی ہیں, تو ان کو تو پھر یہی کہتے ہوں گے, بھائی تو ڈرامے کر رہی ہے, تمہارا دل نہیں کر رہا. اور پھر وہ ایک اس پین سے گزرتی ہے, پھر وہ سائیکولوجیکل پین سے گزرتی ہے. تو آج 8 مارچ ہے, عورتوں کا عالمی دن بھی ہے, تو میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے, اور لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ انڈرسٹینڈ کریں ان خواتین کو جو اس سے جونج رہی ہیں. بیٹا, اینڈومیٹریوسس پہلے اتنی کامن نہیں تھی جتنی اب ہے, اور اینڈومیٹریوسس کو لنک کیا جا رہا ہے میک اپ کی چیزوں سے, فنائل سے, ڈیٹول سے. جتنی بھی یہ پیرابینز ہیں جو کہ میک اپ کی چیزوں کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے, اس کے اندر وہ اس کو پرزرویٹو ڈالا جاتا ہے. پھر تھیلیٹس ہیں,
وہ ان میں خوشبوؤں میں ہوتے ہیں, جتنی بھی آرٹیفیشل سمیلز ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. اور ہماری بچیاں ایک تو اویئرنیس بہت ہو گئی ہے, اور پھر وہ خوبصورت بھی لگنا چاہتی ہیں, تو بہت چھوٹی عمر سے وہ میک اپ کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں زینو ایسٹروجنز, یہ ہیں ہارمون ڈسرپٹرز, اور یہ جا کے بچی کی اووریز, یوٹرس ساری تباہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اندر اندر چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, اس کا کوئی باہر ایویڈنٹلی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب اس کو شدید, پیرنٹس تو سمجھ جاتے ہیں, پیرنٹس تو لے کے آئیں گے ڈاکٹر کے پاس, اور بچی کو درد ہے تو وہ ضرور مشورہ کریں گے. لیکن ایک میرڈ بچی جو اپنا پیارا گھر ماں باپ کا چھوڑ کے آئی ہے اور آ کے وہ اپنے ہسبینڈ کو اور سسرال والوں کو بتا رہی ہے کہ مجھے شدید درد ہو رہی ہے, میرے سے اٹھا نہیں جا رہا, وہ تو کہیں گے یہ ڈرامے کر رہی ہے, یہ تو کام سے بچ رہی ہے, یہ تو کام چور ہے. تو اس کا مطلب وہ بیچاری ایکچولی پین سے جونجھ رہی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی خاتون کو اس طرح کی درد ہو رہی ہے تو فوراً ایک ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, اس کو ڈائیگنوز کروایا جائے. اور اس کو ڈائیگنوز کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو جو سٹیج 4 ہے اس میں تو بڑی بڑی چاکلیٹ سسٹ ہوں گی, لیکن ایک کنسلٹ سٹیج 4 اور سٹیج 1 جو ہے اس میں تو اور سمٹمز ہیں. ایک قابل ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ہے, یہ عام ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا عام عطائی ڈاکٹر کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک کنسلٹنٹ ہی اس کو ڈائیگنوز کر سکتا ہے. سینئر کنسلٹنٹ کی جو کلینکل سینس ہے وہ ایک دم سے پتہ چلا لے گی کہ یوٹرس کا سائز بڑا ہے, اووری میں سس ہے, شدید پین ہے, اگر بچے نہیں ہیں, فرٹیلیٹی کے پرابلمس ہیں, ازدواجی زندگی بہت پینفل ہے, تو اس لیے یہ چیزیں تو ایک کنسلٹنٹ کو فوراً ڈائیگنوزز دے دیں گی اس کو. اچھا, اگر کسی خاتون کو یہ اینڈریومیٹوسس ہو تو آپ کیا میسج دیں گی اس کے ہسبینڈ کو, اس کے سسرالیوں کو, کہ اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھیں؟ دیکھیں, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی, یہ واقعی بہت شدید پین والی بیماری ہے. اس میں ایک پین ہی ہے جو بہت شدید ہوتی ہے. اس کے بعد جب اگر ڈائیگنوز ہو جائے اور اوویرین سسٹ, آپ کو چاکلیٹ سسٹ کسی نے ڈائیگنوز کر دی ہے, تو پلیز یاد رکھیں کہ یہ میل سرجن کے کرنے والا کیس نہیں ہے. یہاں پہ انڈے بچانے پڑتے ہیں. بڑی بڑی چاکلیٹ سسٹ کے کسی ایک کنارے پہ انڈے پڑے ہوں گے. انڈے عورت کے نئے نہیں بنتے. اگر اس نے پوری کی پوری کلیمپ لگا کے وہ سسٹ نکال دی اور ساتھ ہی انڈے نکال دیے تو وہ بانجھ ہو جائے گی. تو یہ صرف سسٹ کی وال نکالی جاتی ہے, وال جو ہے وہ نکالنی ضروری ہے. اگر صرف ڈرین کر کے اس کو سٹچ کر دیں گے وہ دوبارہ بن جائے گی. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو گیا نا, ذرا عام عوام کو آسان الفاظ میں ذرا سمجھائیں کہ اس خاتون کے ساتھ بیہیویئر کیا رکھنا چاہیے, اس کو ازواجی زندگی میں تھوڑا ریلیف بھی دینا چاہیے, آبویس بات ہے. تو یہ تھوڑا ہماری پبلک کو میسج دیں کہ خواتین کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ. جی بالکل. ایک تو اس کی بات کو سچ سمجھیں, اس کو, کیونکہ پین کا تو کوئی پیمانہ نہیں ہے. وہ کسی طرح نہیں آپ کو بتا سکتی کہ پین کا کتنا زیادہ اس وقت تھریش ہولڈ ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر عام ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے, اس کو ایک کنسلٹنٹ کے پاس لے کے جائیں اور اس کو ریلیف دیں. اس کو پین کلرز جو ہیں وہ اگر وہ مانگ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پین ہے, تو اس کا یقین کریں کہ وہ انتہائی پین میں ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.